السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا یہ جو موجودہ دور کے اندر پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جا رہے ہیں ان کے اوپر۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے 2 سال پہلے، جس وقت یہ عمران خان کی نئی گورنمنٹ آئی تھی، اور وہ آرٹیکل میرا جو ہے وہ فیس بک کے اوپر میرے پیج کے اوپر چھپا بھی تھا۔ تو اس میں بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو سعودیہ اس کی کیش کی صورت میں یا اقتصادی طور پر ڈیفرنٹ اور صورتوں میں مدد کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ایک اقتصادی معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ وہ 12 ارب ڈالر کا معاہدہ تھا، جس کے اندر 3 ارب ڈالر جو تھے وہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو دینے تھے کیش کی صورت میں، اور باقی جو 9 ارب ڈالر تھے ان میں ہر سال جو تھا وہ 3 ارب ڈالر کا جو تھا وہ مفت تیل جو تھا وہ پاکستان کو مہیا کرنا تھا۔ تو اس میں پاکستان کو انہوں نے 3 ارب ڈالر جو تھے وہ کیش کی صورت میں دے دیے تھے، اور ان کی لمٹ تھی 3 سال کے 3 سال کے اندر پاکستان کی جب اقتصادی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی تو پیسے واپس کرنے تھے۔ اس سے پہلے نواز شریف دور کے اندر نواز شریف گورنمنٹ کو سعودی عربیہ نے، جس وقت نئی نواز شریف گورنمنٹ بنی تو انہوں نے 2.5 ارب ڈالر دیے تھے، اور اس کے ساتھ بھی یہی شک تھی کہ 3 سالوں کے اندر وہ 2.5 ارب ڈالر جو تھے وہ واپس کرنے تھے۔ اور نواز شریف گورنمنٹ جو تھی اس نے 2.5 سال میں تقریباً وہ 2.5 ارب ڈالر جو تھے وہ واپس کر دیے تھے۔ اسی طرح جو عمران خان گورنمنٹ ہے یہ اب تک 2 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودیہ کو واپس کر چکی ہے، اور صرف 1 ارب ڈالر جو ہے وہ باقی پاکستان پر وہ کیش کی صورت میں قرضہ رہ گیا ہے۔ باقی جہاں تک تیل کی بات رہی، تیل ظاہر بات ہے ہر سال جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان کو 3 ارب ڈالر کا جو ہے وہ مفت تیل جو ہے وہ مہیا کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ بات شامل تھی کہ جس وقت پاکستان کی اقتصادی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ سعودیہ سے یا عالمی مارکیٹ سے جو ہے وہ تیل پرچیز کرے گا۔ اس میں اب ایک بڑی بات یا ایک بڑی موو جو آ گئی ہے وہ چائنا کی طرف سے آ گئی ہے کہ چائنا نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، کیونکہ گوادر بندرگاہ چلانے کے لیے ایک بڑی ہیوج کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ آئل کی ضرورت ہے۔ تو وہ آئل ایزیلی اویلیبل تھا ایران کے ساتھ، اور دوسری بات رہی ایران کی کہ ایران جو تھا وہ کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت 2 بڑے بلاک ہیں، ایک تو امریکن بلاک کی صورت میں موجود ہے جس کے اندر سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور دوسرا بلاک جو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ چائنا اور روس کا ہے۔ اور ہمیشہ سے جو ایران ہے وہ رشیا کے ساتھ ہی رہا ہے، وہ اس بلاک میں ہی رہا ہے، اور اس وقت کیونکہ رشیا اور چائنا ایک بلاک میں ہے اور پاکستان بھی اسی بلاک میں ہے، تو اس لیے ایران کی یہ مجبوری تھی کہ ایران بھی اسی بلاک کو ہی جوائن کرے۔ باقی بات رہے گی پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کی، تو یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا تعلق ہے نا، یہ کوئی اس طرح کا نہیں، یہ کوئی اقتصادی نوعیت کا تعلق ہے، یہ اقتصادی بھی ہے، یہ دفاعی بھی ہے، یہ فوجی نوعیت کا بھی ہے، یہ ڈیفرنٹ قسم کے تعلقات ہیں ان کے، اور بڑا ان کا ایک مضبوط سا تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ یہ ایک نیچرل الائنس ہے۔ تو اس سے پہلے بھی مختلف لوگ اس بات کو پسند تو نہیں کرتے، میں آگے بھی اس چیز پہ ایک بات کرتا رہتا ہوں، وہ ہے ایران کے بارے میں، ایران اور پاکستان کے تعلق۔ ایران اور پاکستان کے جو تعلق ہے وہ کبھی بھی سموتھ وے سے نہیں چلے۔ یہ کوئی اس طرح ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد کوئی سموتھ وے سے ان کے آپس میں ریلیشن نہیں رہے۔ اس سے پہلے بھی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے نا، یہ کوئی ایرانیز کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بات کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ جس وقت قاسم سلطان جو ہے، قاسم سلطان اوٹمن خلافت میں ایک کوئین تھی، اس کا بیٹا تھا، جس وقت اس کا بیٹا سلطان مراد جو ہے وہ حکومت پہ بیٹھا تو اس نے جو ایرانی سلفی حکومت تھی اس سے یہ بغداد اور اس کے مضافات جو تھے وہ سارے چھین لیے تھے۔ تو اس وقت بھی جو ادھر سے مغل بادشاہ تھا اس نے
شاہ مراد سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی مدد کریں تو ہم یہ سقفی خاندان جو ہے اس سے جو اس کے باقی ماندہ علاقے جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، لیکن کیونکہ شاہ مراد جو تھا وہ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ حجاز کا علاقہ بھی اس کے پاس تھا اور بغداد بھی اس نے فتح کر لیا تھا، تو اس نے کوئی اتنی انٹرسٹ نہ دکھائی۔ ادروائز ویسے بھی آپ اگر دیکھیں تو یہاں کے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، مثلا سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو قریب ترین تھا وہ تو ایران تھا، لیکن ایران گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی ان کی نہیں بنی، بلکہ ان کے اچھے ریلیشن جو ہے وہ ہمیشہ اوٹمن خلافت کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو ہسٹری میں چلی آ رہی ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر ہی جب سعودی عربیہ بنا تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ان کے تعلق تقریباً اچھے ہی رہے شروع سے ہی، اور یہ تعلق جو تھے وہ اسپیشلی شاہ فیصل کے دور کے بعد کچھ زیادہ مضبوط ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسے تعلق نہیں ہے جو گڈے گڈیاں کا کھیل ہے اور بس شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک بیان سے یہ ختم ہو جائے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے ظاہر بات ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزنز ہوں گی۔ ایک رسپانسبل پرسن ہے اور رسپانسبل پرسن جو ہے وہ اس طرح کے بیان نہیں دیتے، تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزن ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک کھیل بھی بہت بڑا کھیل رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے اس چائنا کی مدد سے اپنے گرد و نواح کے جتنے کنٹریز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو شاید اب وہ چاہتا ہے کہ OIC یا عرب کنٹریز جو ہیں وہ بھی کشمیر کے مسئلے پہ اور دوسرے مسئلوں پہ اس کے ساتھ مل کے چلیں، تو شاید وہ اس میں سے کوئی ایک نئی موو دینا چاہتا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔